السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، عمران خان اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کو جیل میں 1 سال مکمل ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اس معاملے پر کچھ حقائق جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ گزشتہ روز جیو نیوز کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ بنائی گئی، تقریباً 3.5 منٹ سے اوپر کی یہ رپورٹ جیو نیوز نے اپنے سوشل میڈیا میں شیئر کی۔ کچھ دیر بعد کہیں سے کال آئی اور پھر اس کو اپنے سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کیا گیا۔ اس رپورٹ میں کیا کچھ تفصیلات لکھی گئی تھی وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل تفصیلات، عمران خان کی گرفتاری یعنی 9 مئی کے واقعات سے لے کر اب تک کیا کچھ عمران خان کے ساتھ ہوتا رہا، اڈیالہ جیل، اٹک جیل، اس کے علاوہ زمان ٹاؤن لاہور، پھر بنی گالا، پھر ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سمیت جس طرح عمران خان کو بار بار توڑنے کے لیے ہر طرح کے طریقے حربے اپنائے گئے مگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کچھ حقائق جو عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ جیو نیوز ڈیلیٹ تو کر سکتا ہے لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں حقائق نہیں چھپا سکتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رپورٹ حامد میر کے کہنے پر جو ہے وہ تشہیر کی گئی تھی، لیکن جب مقتدر حلقوں کی حکومت کی جانب سے پریشرائز کیا گیا اور جب یہ بتایا گیا تو جیو نیوز نے یہ رپورٹ عمران خان کے حوالے سے ڈیلیٹ کی۔ تو ناظرین، کچھ اہم حقائق جو آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے قبل کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کپتان نے پاکستان کی سیاست کے بڑے بڑے پنڈتوں اور پیشن گویاں کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کیا۔ عمران خان نے ثابت کیا وہ صرف کرکٹ گراؤنڈ کے کپتان نہیں بلکہ سیاست کے بھی لیڈر ہیں، کپتان ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان نے ایک نئی داستان رقم کی جس کے اوراق پھاڑنا شاید تاریخ دانوں کے لیے بھی ناممکن ہے، کیونکہ اب تاریخی کتابیں اوراق میں نہیں سوشل میڈیا کی اسکرین پر ہر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان کے بارے میں مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما، یہاں تک کہ عام لوگ بھی سمجھتے تھے کہ عمران خان تو پلے بوائے ہیں، زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے، مشکلات یا سختیاں کبھی نہیں دیکھا تو جیل میں ایک دن بھی نہیں گزار سکے گا۔ لیکن کپتان نے ہر سوچ کو یہ کہنے اور سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ غلط تھے۔ کپتان نے اپنی قوم کے لیے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ جیل میں کاٹ کر یہ بتا دیا کہ وہ ہر اس کھیل کا سکندر ہے جسے وہ کھیلنا شروع کر دے۔ عمران خان نے دسمبر جنوری کی سخت سردیاں ہوں یا جون جولائی کی شدید گرمی اڈیالہ جیل میں گزار کر بتا دیا ان کے اندر صبر اور استقامت کا سمندر موجود ہے جو ہر امتحان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 نے یہ ثابت کیا کہ جیل اور ظلم و جبر ان کا حوصلہ اور مقصد کبھی کم نہیں کر سکتے ہیں۔ عمران خان 1 سال کے اس طویل عرصے جیل میں رہے مگر چند سیاستدانوں کی طرح کبھی یہ بہانہ نہیں کیا کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں یا طبیعت خراب ہے۔ کپتان نے دوسروں کی طرح کبھی یہ نہیں کہا مجھے علاج کے لیے لندن یا دبئی جانا ہے، جیسے بھی حالات رہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کر رہا ہے۔ آئے عمران خان کی گرفتاری، اٹک جیل اور اڈیالہ جیل تک کا سفر اور تاحال ہونے والے واقعات کا بھی کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ سابق وزیراعظم اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل ہوئے 1 سال ہو گیا۔ ان 350 سے زائد دنوں میں عمران خان پی ڈی ایم حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر حاوی رہے، عوامی سطح پر کپتان کا بول بالا رہا۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں عمران خان جیل میں قید ہو کر بھی آزاد ہیں اور ہم آزاد رہ کر بھی قیدی یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد زمان پارک لاہور ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ اٹک جیل میں تقریباً 52 دن رکھنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 26 ستمبر 2023 کو اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا، جس کے بعد تاحال عمران خان وہیں پر پابند سلاسل ہیں۔ اڈیالہ جیل منتقلی کے بعد عمران خان کو قیدی نمبر 804 کا نمبر مل گیا اور پھر ہر طرف سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا سمیت تقریباً تمام ادارے ایک پیج پر تھے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات میں خود ساختہ سینسرشپ لگ گئی، عمران خان کا نام اور تصویر تک چلانے پر پابندی لگ گئی۔ اس دوران سوشل میڈیا نے عمران خان کے موقف اور بیانیے کو پاکستان میں ایسے پھیلایا، کپتان کا ہر مخالف سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
سوشل میڈیا نے عمران خان کپتان سے ہیرو بنا دیا تو ٹی وی چینلز نے مجبوراً چلانا تو شروع کیا، مگر عمران خان کے نام کے بجائے بانی پی ٹی آئی، سابق وزیراعظم، قیدی نمبر 804 اور قاسم کے ابو لکھنا اور کہنا شروع کیا۔ سب جانتے ہیں اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کے بغیر تو ٹی وی چینلز ہوں یا اخبارات کی ہیڈ لائنز ہی نامکمل تھی، تو مجبوراً جگہ دینا شروع کیا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آزاد میڈیا کا ڈنڈورا پیٹنے والے میڈیا ہاؤسز نے تاریخ کے گندہ ترین سینسرشپ کا ایک طویل توق اپنے گلے میں لٹکایا، اور آج بھی عمران خان کا نام اور تصویر تک نہیں چلائی جاتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کو گزشتہ سال 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہوئے۔ صورتحال زیادہ بگڑنے لگی تو سپریم کورٹ اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مداخلت کی، جس کے بعد کپتان کو رہا کیا گیا۔ وہ تاریخی لمحہ جب پولیس گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر مرسیڈیز میں ججز گیٹ سے عدالت لے کر آئی۔ بذات خود میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھا، اور یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کا ہے۔ کمرہ عدالت سے اس دوران ہم مکمل رپورٹنگ بھی کرتے رہے اور آپ کو ہر لمحے سے آگاہی بھی دیتے رہے۔ سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 میں جب کپتان کو پیش کیا گیا تو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، گڈ ٹو سی یو، یعنی عمران خان کے لیے ویلکم کے یہ گڈ ٹو سی یو کے الفاظ چیف جسٹس نے دہرائے تھے۔ عمران خان کے ججز گیٹ سے مرسیڈیز میں پیشی اور چیف جسٹس کے گڈ ٹو سی یو پر اس وقت سوشل میڈیا پر تنقید اور تعریف کے انبار بھی لگ گئے۔ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے باوجود عمران خان نے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور مخالفین کی ناک پر دم کر رکھا۔ اس دوران عمران خان کے خلاف بنائے گئے مقدمات سائفر کیس، توشہ خانہ، عدت میں نکاح، 190 ملین پاؤنڈ اور 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیسز سمیت دیگر 200 کے قریب مقدمات بھی بنائے گئے۔ عمران خان کے خلاف بنائے گئے مقدمات کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوتا رہا۔ اس دوران 3 بڑے مقدمات سائفر، توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس پر سزائیں بھی سنائی گئی۔ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سے ان تینوں بڑے مقدمات کی سزائیں بھی ختم ہوئی اور عمران خان باعزت بری بھی ہو گئے۔ اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والی ان سزاؤں کے باوجود کپتان اور اس کے حوصلے کو نہیں توڑا جا سکا۔ عمران خان قیدی نمبر 804 کے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ ویڈیو لنک کے ذریعے تاریخی پیشی 16 مئی 2024 کو ہوئی۔ اس سماعت کے دوران عمران خان کے قید ہونے کے بعد پہلی بار ان کی تصویر لیک ہوئی اور ہلچل مچ گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، مگر سب کچھ اس وقت بے سود ثابت ہوا جب کمرے عدالت سے عمران خان کی تصویر لیک ہوئی اور چند لمحوں میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ 1 سال بعد کپتان کی تصویر نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا۔ کمرہ عدالت سے اس تصویر کے لیک ہونے پر پہلے تو صحافیوں پر شک کیا گیا اور سختیاں کی گئی، مگر ہمارے ذرائع کے مطابق جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کے ہی ایک اہم وکیل کے بیٹے جو سپریم کورٹ میں لا کلرک کے طور پر انٹرنشپ کر رہے تھے، انہوں نے یہ تصویر لیک کی تھی۔ اس کے بعد بھی سپریم کورٹ میں سماعتیں جاری رہیں اور عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے پیش ہوتے رہے۔ اس کیس میں عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت ججز کے درمیان باقاعدہ بات چیت ہوئی اور سوال و جواب بھی ہوئے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھا، وکلا اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے ذریعے پارٹی امور بھی چلاتے رہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے بین الاقوامی اخبارات میں آرٹیکل بھی لکھے اور انٹرویوز بھی دیا۔ کپتان نے جیل سے برطانوی اخبار ٹیلی گراف اور دی اکنامسٹ میں آرٹیکل لکھے، جبکہ امریکی صحافی مہدی حسن کو بھی انٹرویو دیا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے 8 فروری پاکستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدواروں کے ٹکٹ اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے نام بھی فائنل کیا۔ وفاقی حکومت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو دی گئی سہولیات سے متعلق سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ بھی جمع کرائی، جس میں ایک چیز کا ذکر اور تصویر موجود تھی۔ حکومت نے ان سہولیات کی تصاویر کے ساتھ لاکھوں کے اخراجات کا تذکرہ کیا اور ریکارڈ بھی پبلک کیا۔ شہباز شریف حکومت ہو یا نگراں حکومت، دونوں نے ہی عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طریقہ اور ہر حربہ اختیار کیا، مگر نہ وہ ٹوٹے، نہ جھکے اور نہ ہی کوئی ڈیل کی، بلکہ جیل کے اندر بیٹھ کر 8 فروری کو وہ شکست سے دوچار کیا کہ پوری دنیا عمران خان کی گرویدہ بن گئی۔ دنیا نے مانا پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔
عمران خان کے مخالفین بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ ماضی میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے مولانا فضل الرحمان نے بھی عمران خان کی سیاست اور عوامی مینڈیٹ کے سامنے سرنڈر کیا اور کپتان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کپتان کو جب نہ توڑ سکے تو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدت میں نکاح اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار کر کے پہلے بنی گالا سب جیل پھر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کپتان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ شہباز شریف اور زرداری حکومت کو عمران خان کے خلاف ہر محاذ پر شکست ہوئی تو اب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے اور عمران خان سمیت سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں قید رہ کر بھی پاکستان کی عوام کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں۔ بس یہی بات دوسری جماعتوں اور ان کے قائدین کو کھائی جا رہی ہے۔ آخری جملہ عمران خان کے وہ تاریخی الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جب انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے سامنے رکھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کوئی ڈیل کریں گے یا آپ سے ڈیل کی کوئی آفر آپ کو کی گئی ہے، تو عمران خان کا یہ موقف تھا کہ جیل میں مر جاؤں گا مگر ڈیل نہیں کروں گا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ عمران خان کب تک اپنے اس موقف پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔